السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، صدق الله العظيم۔ گرامی قدر معزز سامعین، سب سے پہلے اس پاک پروردگار کی تعریف توصیف برائی کبریائی جس نے ہم سبوں کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو حقیقت میں تعریف کے قابل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ راہ مستقیم پر چلنے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیے۔ انہی میں سے ہمارے اور آپ کے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو بھی مبعوث کیے، جن پر ہزاروں درود نازل ہوئے۔ معزز سامعین، گزشتہ ہفتہ توبہ کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی، اور اس ہفتہ بھی توبہ ہی کے متعلق آیت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ کے متعلق ہی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتہ توبہ کے متعلق باتیں ہوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی، کچھ باتیں مبہم رہ گئی ہے۔ اس ہفتہ انشاءاللہ اس کی تفسیر کر کے ہمیں سمجھنا ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے اقسام کتنے ہیں، اور توبہ کس طرح کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کے حضور ہم کہہ دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، کیا اس طرح کہہ دینے سے اللہ معاف کر دیں گے؟ کیا ہم اللہ کے حضور آنسو بہائے تو کیا یہ آنسو بہانا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ اس کی کیا تفسیر ہے، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نہ سمجھیں، صرف توبہ توبہ کرتے رہے ساری زندگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے توبہ کے لیے کچھ قاعدے قانون اللہ نے بنایا ہے، شریعت نے بنائی ہے کہ اگر تم اس طریقے سے توبہ کرو گے، جس طرح ہم بتا رہے ہیں، شریعت جیسے جیسے بتا رہی ہے، اگر اس طریقے سے توبہ کی جائے تو توبہ قابل قبول ہے، ورنہ توبہ منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں، آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بنائی ہے۔ انسان ساری زندگی توبہ کرتے رہے، حقوق اللہ کو ادا نہ کرے، حقوق العباد کو ادا نہ کرے، خدا کی قسم یہ توبہ اللہ کے حضور بالکل قبول نہیں ہے۔ اب آئیے اس چیز کو سمجھتے چلے۔ اللہ کے حقوق بہت ساری ہیں، اتنی ساری ہے کہ گننا شمار کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے جو بنیادی چیز ہے، جو اہم چیز ہے، ان کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلام کے 5 چیزیں جو بنیادی باتیں ہیں، 5 ستون ہیں جس کو ہم سنتے سنتے الحمدللہ ہماری عمریں گزر گئی۔ کیا ہے؟ توحید۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا حقوق اللہ میں یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ اور چوتھا، روزہ کے بعد حج بیت اللہ، حج بیت اللہ کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ آئیے اب اس چیز کو سمجھتے چلے، بالکل ذہن دل و دماغ کو یہاں حاضر و ناظر رکھ کر باتوں کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ہر بات پر عمل کرنے والا ہو جاؤں۔ اسی لیے اپنے ذہنوں کو بالکل یہاں پر موجود رکھیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے توحید اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی چیز کلمہ توحید ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ فرماتے ہیں بندوں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ کو ہی مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ جو کچھ مانگیں گے صرف تجھ سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ ہم اقرار دن میں 5 نمازوں میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگے تو اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، ایسے بندوں کو مشرک کہیں گے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر اللہ کو ہم پکارے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہی کو ماننا پڑے گا، عبادت خدا ہی کے لیے ہے۔ بھائیو، یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ آئیے تفسیر کرنے کا وقت نہیں، صرف بتاتا چلوں اور آپ سمجھتے چلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھی ہے۔ آئیے اب باتیں شروع ہوئی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ اگر ہم نماز کو ترک کر کے توبہ کریں گے، ایک شخص صرف توبہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ ایک شخص توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر جو شخص صرف توبہ کر لے اور جو زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہے اگر اسے پورا نہ کرے تو اس کی توبہ صحیح معنوں میں قبول نہیں کی جائے گی۔
بھائیو اور آگے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو صرف توبہ کر لینے سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے روزہ کو چھوڑا ہے، اگر اس شخص کو یاد ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے، بھلا ہم کریں نہ کریں، ہم نہ کریں گے تو لٹ بجے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لٹ تو بجے گا اور اچھی طریقے سے بجے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ نے قاعدہ قانون بتا دیے ہیں کہ تم صرف توبہ کرنے سے تمہارے پچھلے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے وقت پر روزہ نہیں رکھا، اس کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے وقت پر روزہ نہ رکھنے کا وہ گناہ معاف کر دیں گے، مگر قضا روزہ معاف کرتے ایسا نہیں ہوتا، آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، تب جا کر آپ کی توبہ قابل قبول ہے۔ اور آگے سنیے میرے بھائیو، مال آپ کے پاس ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ صرف توبہ کر لینے سے آپ کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، آپ کو دینی پڑے گی، یہ آپ کے اوپر لازمی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو جتنے آپ نے اپنی زندگی میں جب آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، آپ کو ساری زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے، لوگوں نے قاعدہ قانون بنا دیا، اگر اس کو تھوڑا کرو تو ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اللہ کیا ٹوٹ نہیں پڑیں گے؟ اللہ نے شریعت کے ذریعے، اللہ کے نبی کے ذریعے بتلا دی ہے کہ اے میرے محبوب کہہ دو اپنی امتیوں سے اگر روزہ چھوڑا ہے تو روزہ کو قضا کرو، نماز چھوڑا ہے تو نماز کی قضا کرو، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ کا قضا کرو، تب جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اسی طرح بھائیو آپ کے پاس مال ہونے کے باوجود، مال ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ حج نہیں کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، فرض ہے، انکار کرنے والا تو کافر، نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ تو اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں صرف خدا کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے اللہ ہمیں معاف کر دو، اللہ معاف کر دیں گے، مگر حج کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ میرے بھائیو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق بنائے ہیں، اللہ کے یہ حقوق ہیں اور یہ حقوق فرائض میں سے ہیں۔ اگر ان فرائضوں کو ہم ترک کریں گے، اگر ہم ان فرائضوں کو ترک کریں گے تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اگر پورا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب آ رہی ہے سمجھ میں کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو سن کر اتنا غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ شریعت کا قاعدہ قانون ہے کہ نماز اگر آپ نے چھوڑی ہے تو آپ کو نماز کا قضا لازمی ہے، ضروری ہے، صرف توبہ کر لینے سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو ہم ارادہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے جو ہمارے ذمہ ہے، جو روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا جو چیزیں بھی ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔
کسی کی عمر 70 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 55 سال. اب ہم کتنے دن جینا چاہتے ہیں؟ کیا اب بھی ہمارے تیاری کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اگر ہم 55 سال ہو گئی ہے ہماری عمر، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری جو ماضی کی جو زندگی ہے اس میں جو روزے ہمارے قضے ہوئے ہیں اور نمازیں قضے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پورا کر سکتے ہیں. اگر اس نیت سے ہم نے شروع کر دی، بات کو سمجھیے، اس نیت سے ہم نے شروع کر دی اور نیت یہ ہو کہ ہماری زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے ہم پوری نماز کریں گے مرتے دم تک. ہمارے ذمے میں جو روزہ فرض چھوٹا ہے ہم تمام کو پورا کریں گے. ہم نے اس کو بالکل اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا اور اسی درمیان اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کروا دے، مغفرت کر دے. یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے میرے بھائیوں. اب آئیے اور آگے چلتے ہیں. حقوق العباد، یہ حقوق العباد انسان کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، زکوٰۃ، حج، بہت ساری چیزیں ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں. خدا کی قسم میرے بھائیوں، حقوق العباد ایک ایسی زہر چیز ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا بھیانک ہے کہ ہمارے جنت جانے کا ٹکٹ ملنے کے باوجود گریبان پکڑ کر جہنم میں ہمیں جانا پڑے گا. آئیے تفصیل کو سمجھتے چلتے. حقوق العباد کو ماننے والے خاص طور پر کان کھول کے سن لے. حقوق العباد اتنا خطرناک بھیانک چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لسٹ میں جنت کا آپ کے فہرست میں لکھ چکے ہیں، جاؤ جنت جاؤ. کچھ آئیں گے پیچھے سے وار کرنے کے لیے، گریبان کو پکڑیں گے اور کہیں گے اے میرے پاک پروردگار، اس نے ہمارا قرض لے رکھا ہے. اے میرے مالک، اے خدا پاک، اس بندے نے جس کو آپ جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جنت جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس نے ہمیں گالی دی ہے. اے میرے پاک پروردگار، اس نے یہ ظالم یہ دنیا میں ہمیں دیکھ کر بہت بھٹکتا تھا، ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا. میرے بھائیوں، وہ شخص جو جنت جا رہا ہے، جن کے لیے راہیں بالکل کھل گئے ہیں، جنت جانے کے لیے تیار ہے، وہ شخص کو جب یہ مخلوص لوگ جب پکڑیں گے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، کہیں گے دنیا میں تو تم پیسے سے کام چلا لیتے تھے، دینار، سونے، چاندی، نہ جانے کیا کیا جو کچھ ہے دے دیتے تھے. بہت بڑے گناہ کر کے بھی پیسے کے ذریعے، پیسے کے بدولت معاف کروا لیتے تھے. ہمیں وہاں کیا ملے گا؟ کیا ہم سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لے کر کے جائیں گے کل خدا کے پاس؟ وہاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں. جنت جانے کی ٹکٹ مل گئی ہے، مگر کہیں گے اے چل، تو جا رہا ہے جنت، چل پہلے اس کا حساب کر. میرے بھائیو، یہ باتیں صرف سننے سنانے کی نہیں ہے، بالکل ذہن میں بیٹھانے کی ہے، غور سے سننے اور عمل کرنے کی بات ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن پکڑیں گے اور کہیں گے چل پہلے اپنا حساب کر. میں تو تجھے معاف کر دیا، تو نے بہت نمازیں چھوڑ رکھی تھی، تو نے روزہ بھی بہت قضا کر کیا تھا، چلو میں تو معاف کر دیا. اب یہ معاملہ میں کچھ نہیں کرتا. اللہ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کرتا، چل پہلے تو اپنا نمٹ، پہلے اپنا حساب کر. تو کہے گا اے اللہ، اس سے ہمارا حساب کروائیے. کہے گا چل، تمہارے پاس پیسے دینار کچھ نہیں، چل اپنی نیکیاں دے اسے. اب بتائیے میرے بھائیو، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے ہمارے پاس ٹرین میں بیٹھنے کے لیے اور راستے میں پکڑ لیے. اب 1,00,000 روپے جو ہے، اب اس میں سے آپ کو دینا پڑ رہا ہے، اس میں سے دینا پڑ رہا ہے. کیا دے رہے ہیں؟
نیکیاں لے رہے ہیں، کدھر سے آئیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اللہ ہمیں اس نے ہمارا پیسہ ڈبا دیا ہے، اللہ ہماری اس نے زمین ہڑپ لی ہے، اللہ ہمارے لیے اس نے ہمارے اوپر بہت طرح کی تکلیف دی ہے۔ اس طرح کا جب لوگ آئیں گے ہماری نیکیاں انہیں دیتے 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 یہاں تک کہ ہماری جو تھیلی تھی، ہماری جو جیب ہے، پورے کے پورے خالی۔ اب کیا ہم جس چیز کو لے کر جنت جا رہے تھے اب وہ تو چیزیں ہے ہی نہیں، نیکیوں کو لے کر ہم جنت جا رہے تھے، نیکیاں تو اب ہے نہیں، اب کیا کریں؟ اب کچھ اور بھی رہ جائیں گے ان میں سے، اے اللہ ہمارا بھی حساب نہیں ہوا ہے، ہمارا بھی حساب کر دیجئے، کہے گا چلو اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو تمہارے جو گناہ ہیں ان کے سر میں ڈال۔ جو انسان جنت جا رہا ہے اپنی نیکیاں دیتے دیتے ختم کر دیے، اب اس کے سر میں گناہ ڈالا جا رہا ہے۔ بھائیو، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے امت میں کون مفلس ہے؟ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں، گاڑی گھوڑا نہیں، گھر اور بنگلے نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ان کے پاس ہر چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حسن اخلاق ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، مگر اس کے باوجود وہ مفلس ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ نیکیاں ختم، اب گناہ اس کے سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے میرے بھائیو، صرف توبہ کر لینے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے سنیا حقوق اللہ ہی معاف نہیں ہو رہی ہے، پہلے انہیں ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حقوق اللہ ہی معاف نہیں۔ تو جب حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے تو یہاں حقوق العباد تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے کہ اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے غفور الرحیم ہے کہ تو آپ اور ہمارے نمازوں کو بھی معاف کر دیں گے، روزوں کو بھی معاف کر دیں گے، مگر بندوں کا حق معاف نہیں کریں گے۔ جہاد کرنے والا، اللہ کے راہ میں خون بہانے والا، اس کی مغفرت نہیں۔ اگر وہ بھی قرض لیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا جس نے آپس میں معاملہ کیا ہے۔ جہاد کتنا بڑا، کتنے بڑے مقام کی بات ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں جب تک کہ اس کا معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ مگر آج ماشاءاللہ حقوق العباد کے اوپر ہم کتنے غور کر رہے ہیں، اب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے غلط فہمی میں ہم جی رہے ہیں۔ بھائیو، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ ہم دنیا سے جائیں گے ہی نہیں۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ اسی لیے بھائیو حقوق العباد میں ہم غور کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس کی تفسیر کیا خوبصورت ہے کہ مسلمان وہ ہے، حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے، مسلمان وہ نہیں بلکہ مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم اپنی ذات کو جھانک کر دیکھیں کتنے مسلمان ہماری ذات سے محفوظ ہیں۔ ہم اپنی ذات کو، اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر اتنا اعتماد کر رہا ہے کہ چلو بھائی اس کے پاس ہمارا معاملہ ہے، یہ بھائی کے پاس ہمارا معاملہ ہے، ہم نشچنت ہیں، اس کے پاس اگر معاملہ ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کبھی بھی ہم اس سے بات کر کے ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہے ایسے لوگ؟ بھائی کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاتھ، زبان، دل، دماغ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، مگر آج ہم غفلت کی زندگی میں سو رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ اس وجہ سے تو نحوست ماشاءاللہ ہم لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، بالکل ڈر ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم جو شخص بھی حقوق العباد کا خیال نہیں کرے گا، چاہے لاکھ عبادت کر لے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا پاک پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، تو ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کریں اور
حقوق العباد کو بھی ادا کریں، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھیں میرے بھائیو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم سب عہد کریں، وعدہ کریں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن و دل و دماغ سے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج تک سن رہے غور سے سب، آج تک ہماری ذات سے جس کو تکلیف پہنچی ہے بس کرو، اب انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اس چیز کا عہد کریں میرے بھائیو، جب ہم اس چیز کا عہد کریں گے تو ہمارے قلب میں اللہ کی وہ نور آئے گی جس نور کا ہم انتظار میں ہیں۔ اسی لیے ہم سب عہد کریں اللہ سے کہ اے اللہ ہماری ذات سے آئندہ کبھی بھی کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ، زور سے سب اللہ سے، اللہ کو ہاتھ ناظر رکھ کر کے ہم دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ، میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگوں کی ذات سے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اتنی شاید کہ کسی کو نہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ جب ہم اس طرح کا اللہ سے عہد کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ حقوق اللہ اگر رہ جائے تو حقوق العباد کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو اگر تھوڑی بہت کچھ کمی ہوتا ہے رہا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔